تو جو علاج کے لیے پہنچتی ہے یا جو حضرات علاج کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ علاج کے لیے اپنے پاس پہلی شرط تو یہ لگائیں کہ آپ نے حجاب میں آنا ہے، بالکل پردے میں آنا ہے، اور محرم کے ساتھ آنا ہے، اکیلے نہیں آنا ہے، محرم کے ساتھ آنا ہے، محرم کے ساتھ آئے۔ اور جب وہ علاج کرے تو راقی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ کے اسماء و صفات کا پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھے، جو سنت طریقہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پڑھے اور اس کو دم کرے۔ کہیں اگر پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کے سر کے بال پکڑنے ہو، اس کا کاندھا پکڑنا ہو، اس کے پیٹھ تھپتھپانے ہو، اس کے ہاتھ یا پیر پکڑنے ہو، تو جو محرم ساتھ میں آیا ہے اسے کہے کہ آپ وضو سے ہیں، اور نہیں ہے تو وضو کیجئے اور اس کے بعد میں جیسا بتاتا ہوں ویسا کیجئے، خود نہ پکڑے، کیونکہ فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے، اور یہ فتنہ جو ہے انتہائی خطرناک فتنہ ہے میرے شیخ، اس لیے اس سے پرہیز کرنا اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شخص کو جو علاج کرتا ہو رقیہ شرعیہ کے ذریعہ، کسی بھی خاتون کو کسی حالت میں بھی چھونا اور پکڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے جو محارم ہیں وہ ان کو پکڑے، وہ چھوئے، وہ ان کو ہاتھ لگائے۔ راقی کی یہ ذمہ داری نہیں، راقی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف قرآن پڑھے، آیتیں اور جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر کے دم کیا کرے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔